السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ترکی کے بلدیاتی انتخابات میں رجب طیب ایردوغان کی پارٹی کو بڑا جھٹکا، اپوزیشن امیدوار نے 10 لاکھ ووٹوں سے دی شکست۔ ایردوغان نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہار کو قرار دیا ٹرننگ پوائنٹ۔ مولانا محمود مدنی نے سابق ایم پی مختار انصاری کی موت پر گہرے رنج کا کیا اظہار، کہا غریبوں اور مظلوموں کے مددگار کی حیثیت سے ہمیشہ جانے جائیں گے انصاری۔ اسد الدین اویسی نے بھی مختار انصاری کے اہل خانہ سے کی ملاقات، کہا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ غزہ جنگ کے خلاف اسرائیل میں اب تک کا سب سے بڑا احتجاج، ہزاروں افراد کی شرکت۔ نتن یاہو سے استعفے کا کیا مطالبہ، پولیس نے کئی مظاہرین کو کیا گرفتار۔ اروند کیجریوال کو کورٹ سے راحت نہیں، ای ڈی کسٹڈی ختم ہونے کے بعد 15 اپریل تک عدالتی حراست میں بھیجے گئے دہلی کے وزیر اعلیٰ۔ ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اور وہاں کے حالات انتہائی دگرگوں ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے مطابق غزہ میں موجود 9000 کی تعداد میں زخمی اور مریض ایسے ہیں جنہیں ہنگامی طور پر غزہ سے نکالنے اور علاج کے لیے کسی مناسب اسپتال میں منتقل کرنا ضروری ہے، جو غزہ میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ غزہ کے انتہائی جزوی طور پر کام کرنے والے 10 اسپتالوں میں کسی بھی قسم کے زخمیوں اور مریضوں کا علاج ممکن نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے مطابق ان 9000 فلسطینیوں میں شدید زخمیوں کے علاوہ کینسر کے مریض اور گردوں کے وہ مریض شامل ہیں جنہیں ڈائلسس کی ضرورت ہے، لیکن غزہ میں کوئی بھی اسپتال ایسا نہیں ہے جہاں ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ غزہ جہاں 6 ماہ سے جنگ جاری ہے، وہاں زخمیوں اور مریضوں کی اس حالت کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل فوجی ناکہ بندی نے غزہ کے رہنے والوں کے لیے خوراک کی ترسیل کو مشکل ترین بنا رکھا ہے، جنہیں اقوام متحدہ کے مطابق قحط کا سامنا ہے اور فوری طور پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو بڑے انسانی المیہ کا خطرہ ہوگا۔ وہیں الشفا اسپتال، جہاں کئی دنوں سے اسرائیلی فوج موجود تھی، وہ اپنے وہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد وہ وہاں سے نکل چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں لاشیں اسپتال کمپلیکس سے برآمد ہوئی ہیں، جو کہ انتہائی خراب حالت میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی لاشیں ملی ہیں جنہیں کئی دن ہونے کے باوجود نہ دفنانے کی وجہ سے اس میں کیڑے مکوڑے تک پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ ناروے کے معالج ڈاکٹر جنہوں نے وہاں کافی وقت گزارا ہے، انہوں نے یورپی یونین اور جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الشفا اسپتال میں لاشوں پر کیڑے رنگ رہے ہیں، لیکن وہ یعنی کہ مغربی ممالک اب بھی نسل کشی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے نکلنے کے بعد کیمپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت، ایک 70 سال سے زائد عرصے سے جو اسپتال وہاں پر موجود تھا، اس کی کیا حالت اسرائیلی فوج نے بنا دی ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہے، تو دوسری جانب نتن یاہو حکومت کی تبدیلی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ہزار افراد تل ابیب میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت کے خلاف دسیوں ہزار لوگوں نے یروشلم میں پارلیمنٹ تک احتجاجی مارچ کیا، شرکاء نے انتخابات کا مطالبہ کیا اور حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے پر زور دیا، جس کے تحت غزہ کی پٹی میں قید 130 سے زائد اسیروں کو وطن واپس لایا جا سکے۔ جنگ کے آغاز کے بعد تل ابیب کا سب سے بڑا مظاہرہ اسے بتایا جا رہا ہے۔ ڈرون فوٹیج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود تل ابیب کی عوام جو ہے کس قدر حکومت کے خلاف وہ کھڑی ہوئی ہے۔ وہیں دیکھا گیا کہ وہاں اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کے گولے بھی جو ہے ان پر داغ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی برقرار ہے۔ انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، اس طرح کا بیان دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یرغمال قیدیوں کے اہل خانہ کا درد وہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے نئے انتخابات کرانے سے بھی صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ دنیا میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نام نہاد مغربی رہنماؤں کا اصلی چہرہ غزہ میں جاری قتل عام کے دوران دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ غزہ میں 32,000 سے زائد بے گناہوں کے قتل عام کے بعد، جن میں سے ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، اب امریکی ریپبلکن کانگریس کے رکن ٹم والبرگ نے ایک شرمناک اور شرمنگیز بیان دیا ہے، جس میں وہ غزہ میں نہ صرف انسانی امداد فراہم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ غزہ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح ایٹمی بم گرا کر جلد سے جلد ختم کرنے کی بات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔
امریکی ریپبلکن کانگریس کے تبصرے پر بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں ترک صدر رجب اردوغان اور ان کی جماعت کو 2 دہائیوں سے زیادہ اقتدار میں رہنے کے بعد بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکیہ کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کہے جانے والے استنبول میں اتوار کو 95% سے زیادہ بیلٹ باکس کھلنے کے ساتھ ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP کے میئر کریم اماموگلو نے کہا کہ انہوں نے حکمران AK پارٹی کے امیدوار کو 10 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے انقرہ کے علاوہ ملک کے بڑے شہروں میں میئر کی 9 دیگر نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی نے 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہیں ترکیہ کے صدر 70 سالہ رجب اردوغان بلدیاتی انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ انتخابات اختتام نہیں بلکہ ایک ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی اپنا احتساب کرے گی، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ بتا دیں کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے رجب اردوغان نے کہا تھا کہ بطور صدر یہ ان کی آخری مدت ہوگی کیونکہ ان کی صدارتی مدت 2028 میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس BV ناگرتنا نے نوٹ بندی کو کالے دھن کو سفید میں تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 نومبر 2016 کو کیا ہوا تھا جب 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ناگرتنا نے حیدرآباد کی ایک لاء یونیورسٹی میں عدالتوں اور آئین کی سالانہ کانفرنس کے دوران اس طرح کی باتیں کہی۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستانی معیشت میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹ کرنسی کا 86% پر مشتمل تھے، جسے مرکزی حکومت نے کرنسی نوٹوں کو ختم کرتے وقت نظروں سے اوجھل کر دیا، نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مزدوروں اور عام لوگوں کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل ناگرتنا سپریم کورٹ کے 4-1 کا جو فیصلہ آیا تھا نوٹ بندی کو لے کر، جس میں نوٹ بندی کو صحیح قرار دیا گیا تھا، اس میں اختلاف کرنے والی واحد جج تھی۔ انہوں نے ساتھ ہی اپوزیشن حکمران ریاستوں میں گورنروں کے رویے پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ گورنروں کو یہ بتانا شرمناک ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنروں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ دراصل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکمران ریاستوں میں گورنر اہم بلوں کو منظوری نہیں دے رہے ہیں اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے تب جا کر وہ ایکشن لیتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 15 اپریل تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ED کی تحویل ختم ہونے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے وقت دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ کل آپ کے لیے جٹا حملے میں تھا، کیا کہیں گے؟ منتری جی جو یہ کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ راجدھانی دہلی کے رام لیلا میدان میں اتوار کو منعقدہ انڈیا الائنس کی میگا ریلی میں اپوزیشن جماعتوں کے تمام سینئر لیڈروں نے متفقہ طور پر 5 نکاتی مطالبات پیش کیے، جن میں اروند کیجریوال اور ہیمنت سورین کی فوری رہائی اور انتخابات میں تمام پارٹیوں کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی شامل تھا۔ رام لیلا میدان میں اپوزیشن رہنماؤں نے اپنے خطاب میں جم کر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر انتخابات میں میچ فکسنگ کی کوشش کا الزام لگایا اور محبوبہ مفتی نے لوگوں کو بغیر تفتیش کے جیل میں ڈالنے کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ ہندوستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کارروائیاں کشمیر میں دیکھی جاتی تھی آج وہ پورے ملک میں ہو رہی ہیں، اور پرینکا گاندھی نے الیکشن کمیشن کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی اور جانچ ایجنسیوں کی کارروائی روکنے اور انہیں انتخابات میں برابر کا میدان فراہم کرنے سمیت انتخابی بانڈ کو لے کر سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس گھوٹالے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں جھارکھنڈ کے سابق CM ہیمنت سورین کی بیوی نے خطاب کیا اور جھارکھنڈ نہیں جھکے گا، انڈیا نہیں رکے گا کا نعرہ دیا۔ وہیں دہلی کے کابینہ وزیر گوپال رائے نے کہا کہ انڈیا گروپ جمہوریت کا قتل کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ عوام کو نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ملک کرو یا مرو کے دہانے پر کھڑا ہے، اگلے 2 ماہ جمہوریت بچانے کا وقت ہے۔ اگر آج خاموش رہا گیا تو آنے والی نسلیں ہم سے اس کا حساب مانگیں گی۔ اور ادھو ٹھاکرے نے BJP کے 400 کے پار کے جواب میں BJP تڑی پار کا نعرہ دہرایا۔ دوسری جانب وزیر اعظم مودی جو میرٹھ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے اپوزیشن کی ریلی پر تنقید کی اور اسے بدعنوانوں کو بچانے کی ریلی قرار دیا اور کہا کہ بدعنوان شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے غازی پور اور مئو UP کے مشہور سیاسی و سماجی لیڈر مختار انصاری کے انتقال پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی موت کے اسباب پر عوامی شکوک و شبہات اور اہل خانہ کی بے اطمینانی سے انصاف نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا
کہ مختار انصاری غریبوں اور مظلوموں کے ناصر و مددگار کی حیثیت سے ہمیشہ جانے اور پہچانے جائیں گے۔ میڈیا مافیا ڈان کی امیج کو اجاگر کر کے ان کی عوامی مقبولیت اور خدمت کو مٹا نہیں سکتا، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ ساتھ ہی مولانا مدنی نے مطالبہ کیا کہ ان کی موت کے اسباب کی صاف شفاف انکوائری جلد از جلد مکمل کی جائے، کیونکہ انصاف کے اصولوں، عدالتی نظام پر اعتماد کو برقرار رکھنے اور انصاف کی بالادستی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی مختار انصاری کو خراج عقیدت پیش کیا اور غازی پور میں ان کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے انصاری کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ آج ہم متوفی مختار انصاری کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ اس مشکل وقت میں ہم ان کے اہل خانہ، حامیوں اور پیاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ روشنی اس اندھیرے کو توڑ دے گی، اگر آپ فرعون ہیں تو موسیٰ بھی ضرور آئیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں شکیل بن حنیف کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مد نظر متولیان مساجد، ائمہ کرام، علماء اعظام اور دیگر مسلمانان ہند کے نام ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے ایک بہت ہی اہم پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں شکیل بن حنیف کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جو کہ مہدویت اور مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے پیروکار بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں جو کہ دین سے بالکل دور ہیں۔ مولانا نے شکیلیوں کی ایک بڑی مکاری پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کے بہانے سے بیٹھ کر لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ وہ کسی بھی انجان آدمی کو اپنی مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہ دے، بلکہ پوری تحقیق اور شناخت نامہ دیکھ کر ہی اجازت دی جائے۔ مولانا نے واضح الفاظ میں کہا کہ شکیل بن حنیف اور اس کے متبعین شکیلی اپنے باطل عقائد کی بنا پر دائرے اسلام سے خارج ہیں، لہذا امت مسلمہ اس فتنے سے ہوشیار رہے۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ خاتون کا دبئی میں اسلام قبول کرنے کے چند گھنٹے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ خاتون کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق داریا یوکرینی خاتون وہ سیاحت کے لیے متحدہ عرب امارات آئی تھیں اور پھر یہاں نوکری کی تلاش انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اس دوران انہیں نہ صرف کریئر کے مواقع ملے بلکہ وہ مذہب اسلام سے بھی متاثر ہو گئی اور انہوں نے دبئی میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ روزے کی حالت میں ہی انتقال کر گئی۔ مدھیہ پردیش میں بھوجشالہ احاطے میں ASI سروے کرائے جانے سے متعلق فیصلے کو چیلنج دینے والے عرضی پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہو رہی ہے۔ مولانا کمال الدین ویلفیئر سوسائٹی دھار نے سپریم کورٹ میں خصوصی اجازت کی عرضی داخل کر بھوجشالہ کا ASI سروے کرانے سے متعلق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حکم کو رد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 11 مارچ کو ASI سے کہا تھا کہ وہ دھار ضلع واقع بھوجشالہ احاطے کا سروے کرے۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ ASI کے 5 سینئر افسران جدید تکنیک کا استعمال کر کے پتہ لگائیں کیا بھوجشالہ احاطہ واقع کمال مولا مسجد بنانے کے لیے سرسوتی مندر کو توڑا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ASI کو سروے کی رپورٹ 6 ہفتے کے اندر داخل کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ ASI نے یہ سروے 22 مارچ سے شروع بھی کر دیا ہے۔ تو ناظرین، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔